مختلف علاقوں یہ ہمارے علاقے میں مختلف ہندوستان اور مختلف دوسرے ملکوں میں اس کا احساس شدت کے ساتھ لوگوں میں جاگا اور انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں مسما کالج یا خواتین کے پڑھنے اور پڑھانے کی مکاتب اور مدارس کھولے اور اس کا آج بہت زیادہ رواج بھی ہے اور عام بھی ہے اور پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو چند مشکلات ہیں جو چیلنجز ہیں وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ تو چند باتیں ہمیں معلومات سے یہ عرض کرنی ہے کہ جس طرح سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ سب سے بہترین جو زمین پہ ہوتی ہے قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں، اور لیکن ان مدارس کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسرا پہلو بہت پیچھے جا رہا ہے یا ہمارے اساتذہ معلمین ذمہ داران اس کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے ہیں وہ ہے تربیت کا پہلو۔ تربیت کا پہلو اتنا اہم ہے جس کی طرف اداروں کی معلمین کی توجہ نہیں ہو پا رہی ہے، ذمہ داروں کی توجہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ اسی طرح میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آج اس اسٹیج سے اور میری آواز یہاں تک پہنچے میں مسلم درخواست کرتا ہوں تربیت پر زیادہ دھیان دیا جائے، کیونکہ دیکھیے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 9 مہینے تک تو تربیت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تعلیم کا سلسلہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ صرف سنتا ہے اور دیکھتا ہے، بول بھی نہیں پاتا، صرف ہنستا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف سنتا ہے اور سب کچھ سمجھتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ تو تعلیم کا سلسلہ اس کی پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن تربیت کا معاملہ جیسے ہی بچے کا جنم مادر رحم میں پرورش پانے لگتا ہے تربیت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو وہ اتنا اہم ہے، وہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے، ہمارے مکاتب اور مدارس کے لیے، جس کا کوئی خلاف نہیں، لیکن اس کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں پر شہر نے بہت اہتمام کیا ہے بچوں کی تربیت کا اور ان کی تعلیم کا، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ تو تربیت کا معاملہ بہت اہم ہے۔ خواتین میں عام طور سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر بہرحال علم اور شعور کی بیدار رہتا ہے، اور وہ اگر پڑھی لکھی ہیں اور معلومات ان کے اندر تو وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور اچھی تعلیم دے سکتی ہے اور وہ قوم کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ لیکن اگر خواتین تعلیم یافتہ نہیں ہے تو بہت بنیادی چیزیں جو ایک بچے کو ضروری ہے وہ تو مہیا کر سکتے ہیں، دودھ پلانا، کھانا کھلانا، ان کی صفائی ستھرائی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو ان کی صحیح تربیت اور صحیح تعلیم نہیں کر سکتی۔ اسی لیے خواتین کی یا طالبات کی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ پڑھ لکھنے کے بعد عام طور سے اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ ان کے اندر شعور بیدار ہو جاتا ہے اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے مختلف مسائل درپیش آتے ہیں معاشرے میں۔ شادیوں کے بعد مختلف مسائل پیش آتے ہیں یا دوران تعلیم مختلف مسائل اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیرنٹس کو، والدین کو اور سوسائٹی کو۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی وہ قدم رکھیں مدرسوں میں پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے تو وہ خیال رکھیں اس بات کا کہ وہ قوم کی مائیں ہیں، قوم کی بہنیں ہیں، قوم کی بیٹیاں ہیں، قوم کی عزت ہیں، قوم کی عصمت ہیں، وہی سے سب کچھ ہے۔ اگر انہوں نے اس بات کا خیال رکھا تو پوری قوم زندہ رہے گی، پوری قوم سیدھے راستے پہ رہے گی، پوری قوم اور ملت کامیاب ہوگی۔ لیکن اگر وہ راہ راستے ہٹ گئی یا ان کے دماغ میں شیطانی کی حرکات شروع ہوئی یا ان کو شیطان نے کہیں مس گائیڈ کر دیا یا ان کے پیچھے شیطان لگ گیا تو یہ سمجھ لیجیے کہ پوری ایک نسل، ایک ماں کے ذریعے پوری ایک نسل کرتی ہے، پوری ایک نسل تباہ ہوگی۔ اس کی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا پورا خیال رکھا جائے، ان کو امور خانہ داری کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ بہت سارے بچے پڑھے لیے پھر وہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد ان کو کھانا بنانے کا وقت نہیں ملتا، پھر وہ کھانا بنانے میں ماہر نہیں ہوتی ہے،
پھر جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو بہت پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، بہت ساری شکایات سننی پڑتی ہیں، بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، پھر گھر میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کو امور خانہ داری میں بہت زیادہ ماہر ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو گھر میں رہنا ہوتا ہے۔ عورتیں چاہے اتنی پڑھ لیتی ہیں، لیکن بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہیں چاہتے کہ وہ خواتین باہر جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ گھر میں بچے کی تربیت کریں، جو کچھ پڑھا لکھا ہے وہ بچے پہ صرف کریں اور امور خانہ داری اور گھر کو سنبھالیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں ضرورت ان کو پڑھائی اس لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کی تربیت بھی کریں اور وقت اور ضرورت پیش آئے تو وہ کام بھی کر سکیں اور اپنی زندگی بھی گزار سکیں۔ تو اگر ان کو زندگی گزارنا ہے تو اسی احترام کے ساتھ، اسی عزت اور اس عفت کے ساتھ وہ اپنی زندگی کمائی کر کے بھی، کیونکہ پڑھی لکھی ہیں تو وہ حاصل کر سکتی ہے۔ تو اس لیے تربیت کا معاملہ اتنا اہم ہے جو بہت ضروری ہے، اور وہ ہمیں اس کو ہر ایک کو، ہر مدرسے کو، ہر ادارے کو، ہر ٹھیکیدار کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ان کو اس طرح کی تربیتی پروگرام سے آگاہ رکھنا چاہیے۔ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بہت سارے بڑے بڑے ادارے، یونیورسٹیوں میں لڑکیاں پڑھتی ہیں، تربیت کے نتیجے میں وہ ڈاکٹر بھی بن جاتی ہیں، وہ انجینئر بھی بن جاتی ہیں، وہ معلمات اور بڑی بڑی جو ہے مدرسہ بھی بن جاتی ہیں اور طلباء کو پڑھاتی بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر کی ذمہ داریوں میں بھی جاتی ہیں، امور خانہ داری بھی جانتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتی ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے یہ کرنا ہے، لیکن تربیت نہ ہونے کی صورت میں بہت ساری خواتین کھانا بنانے سے انکار کرتی ہیں، مختلف کاموں سے انکار کرتی ہیں، اور اس کے بعد کے مسائل شروع ہوتے ہیں، جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہوتی ہیں اور ان کی زندگی اہمیت ہوتی ہے۔ اور جب ایک مرتبہ شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر عورت کی یا بچی کی تربیت اس نہج پر نہیں ہوئی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے، صبر و سکون کے ساتھ رہے اور بہت اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرے، تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ صبر اس کے اندر ہونا چاہیے، برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، امور خانہ داری میں ماہر ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے وہ ان کو کتابیں پڑھنی چاہیے۔ بہت ساری کتابیں ہیں، احادیث میں بہت ساری چیزیں پڑھتی ہیں، قرآن کے اندر بھی بہت ساری چیزیں پڑھتی ہیں، تو اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اور اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے۔ جو دنیا کے اندر آج مسائل، مشکلات، چیلنجز آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک اور انسٹاگرام، واٹس ایپ اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، وہ اس نے تو ہماری زندگیوں کو حرام کر دیا ہے، ہمارا سکون غائب کر دیا ہے۔ تو اس کا بھی اگر آپ موبائل استعمال کرتے ہیں اس کا ایک وقت ہونا چاہیے، اس کا ایک ٹائم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم فون کریں کسی کو تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کس وقت ہم فون کریں۔ جو دن کا ٹائم ہے 8 بجے سے 5 بجے تک اسی درمیان آپ فون پہ بات کریں، لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ رات دن اسی میں لگے رہتے ہیں، وہ اپنی آنکھیں خراب کر لیتے ہیں، اپنا دماغ خراب کر لیتے ہیں اور نہ جانے اس میں کتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے، وہ اس میں لگ کر کے اپنی پوری حیات خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں طلباء کو اور طالبات کو احساس، ذمہ داری، تربیت یا کسی مشینری چیز کو ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے۔ دیکھیے چھری ہے، چھری سے کس کام میں ہم جاتے ہیں؟ کاٹنے کے لیے کام میں جاتے ہیں، سبزی کاٹنا ہے، جو چیزیں کاٹنا ہے، اس سے اگر آپ اپنا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں تو اس کا مقصد حاصل ہونا نہیں، کیونکہ آپ غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جو چیزیں ہمارے آگے اور پیچھے موجود ہیں، جو آلات موجود ہیں، ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ، بہت گندگی ہے اس کے اندر، بہت مسائل اور مشکلات ہیں۔ آپ کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی، آپ محفوظ نہیں رہ سکتے، آپ کی نسلیں نہیں محفوظ رہ سکتی۔ اس لیے اس کا بہت احساس ضروری ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور نہ کریں تو بہت اچھا ہے، اس سے بات کو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سے بہت ضروری ہے ذمہ داروں کے لیے کہ وہ امور خانہ داری کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی نصابی کتابیں موجود ہیں جو ان کو سیلف اسٹڈی کے لیے مہیا کرائی گئی ہیں تاکہ وہ جانیں، اور اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے اس طرح سے توسیع کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی کبھی کبھی لڑکیوں کے ساتھ کسی ڈاکٹر سے بات کریں اور اس کو بلا کر صرف لڑکیوں کا لیکچر دلوائے، یہ کیا مسائل ہے، ان کی زندگی میں کیا کیا چینجز آتے ہیں، وہ چینجز جب آتے ہیں تو ان کو کس طرح سے ان کو احساس کرنا چاہیے، ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، ان کو کس طرح سے اس کو سنبھالنا ہے، اس کو ان کو اپنی لائف کو کیسے مینیج کرنا ہے اور زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو جس کے بارے میں ہم اس میں بھی بہت ساری مسائل پڑھتے ہیں، ہمیں معلومات بھی ہیں، لیکن دنیا کے اعتبار سے
سائنس نے بہت ترقی کی ہے، بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، تو اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ کچھ مسائل اور پیش ہوتے ہیں ہماری معاشرتی زندگی میں، عورتوں اور خواتین کی پڑھنے کے بعد شادی میں ہو جاتی ہیں، تو اس میں بہت سارے اور بھی مسائل آتے ہیں، اسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ عام طور سے عورتیں جب پڑھ لیتی ہیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ کھانا بنانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کپڑا دھلنا صاف کرنا گھر کی صفائی ستھرائی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ سب ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایسی یہ غلط فہمی ہے۔ کبھی کسی وجہ سے کسی کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے اور بہت ساری فیسلٹیز موجود ہیں، بہت سارے انتظامات موجود ہیں اور اس کے پاس نوکر موجود ہیں، تو ایسا کہہ سکتی ہے، لیکن خود بھی اگر وہ کام نہ کرے تو یہ بہت فضیلت کی بات ہے، بڑی اہمیت کی بات ہے۔ ہمارے لیے ہمارے رسول اور ہماری ممی جو ہماری مائیں ہیں وہ ہمارے لیے اس کا ہونا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی دوسرے کرنے میں بہت ساری ایسی گنجائشیں ملی ہیں اور جو ہمارے طالبات کو پڑھا دی جاتی ہیں تو اس کو لے کر کے وہ بہت سارے مسائل پیش کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تربیت نہیں کرتی ہے۔ اگر تربیت اس نحو سے کی جائے کہ ہم کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر کے ایک سکون اور اچھی زندگی گزارنا ہے اور اپنے بچے کی تربیت کرنا ہے، اپنے گھر کو دیکھنا ہے اور نئی نسل کو آگے بڑھانا ہے، اگر اس احساس کے ساتھ وہ پڑھے گی اور اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے گی تو میں سمجھتا ہوں جو مشکلات معاشرے کو دیکھنا پڑ رہا ہے یا جو مسائل سے جھیل رہے ہیں مسائل، اس سے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا معاشرہ ملے گا اور دور رہے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھا اس موقع سے کہ میں آپ کی گزارش کروں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے، اور اس تعلق سے جو بھی قرآن اور حدیث میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں سے گزارش کروں گا کہ جس طرح سے علماء کرام کی آپ توسیعی لیکچر دلواتے رہتے ہیں اور طلباء کے ذہنوں کو آپ منور کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی کچھ لیڈیز ڈاکٹر سے بھی بات کریں جب آپ اس میں چلا رہے ہیں تو اس طرح کا کام آپ کام کریں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ لڑکیوں کو ان کے بارے میں، ان کی اپنی زندگی کے بارے میں، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں، ان کو کیا زندگی میں ہوتا ہے، کیا ان کو فزیکل چینجز ہوتے ہیں، کیا مرحلہ آتا ہے، تو وہ جب جانے رہے گی تو گھبرائیں گے، حوصلہ رکھے گی، صبر کرے گی، برداشت کرے گی اور زندگی اچھا گزارے گی اور اللہ کو یاد کرے گی۔ تو کچھ اسٹریٹجی ہوتی ہے جو ڈاکٹر اور میڈیسن کے تعلق سے وہ کچھ چیزیں وہ بتائے گی اور ان کو گائیڈ کرے گی، ان کو رہنمائی دے گی، تو میں سمجھتا ہوں خواتین کے لیے وہ بھی ایک بہت اچھا کام ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں یہ کام جو فضیلت الشیخ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور یہ اقتدام کی طرف سے یہ پیدا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ کامیاب کرے اور اداروں کو اور ترقی دے۔ اس طرح سے انہوں نے بہت معمولی انداز میں ایک دو روم بنا کر کے اسٹارٹ کیا، ایک مسجد بنا کر کے آج ماشاءاللہ کافی شعبہ بھی ہے، مکتب بھی ہے اور اس کا کالج بھی ہے چل رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں دین دنیا ترقی عطا فرمائے، تمام مدرسین کی خدمات کو قبول فرمائے، تمام قاری اور شیخ کی صاحب کی کاموں کو اور ان کی جدوجہد اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ میں ان سب باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کو پھر ایک بار بات پیش کرتا ہوں کہ آپ جس جگہ پہ ہیں اور جو کام کر رہے ہیں، جو اس مقصد میں لگے ہوئے ہیں، ایک بہترین مقصد ہے اور بہترین کام ہے، دنیا میں سب سے بہترین کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کو بھی اگر احساس رکھیں گے، اس کو واضح رکھیں گے تو بہت کامیابی آپ کو قدم چکے گی، دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو کامیاب بنائے اور مزید ترقی سے نوازے۔ وہ آپ کو